خوزدار گیا جیل انسپیکشن کرنے کے لیے. تو خوزدار کی جیل انسپیکشن کرنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا, گیٹ سے آخری بیرک میں تھا, تو ایک آواز قیدی نے دی. اس نے کہا جج صاحب آپ میری بات سنیں گے؟ میں رک گیا. میں نے کہا جی میں آپ ہی سے ملنے آیا ہوں. عمر کے آدمی تھے, 50-55 سال عمر تھی. تو جیسے ہی میں جالی کے قریب گیا وہ رونے شروع ہو گئے. تو میں نے ان کا حلیہ دیکھا, ان کا رونا دیکھا, تو میں نے ان کو دلاسا دیا. میں نے کہا آپ مرد ہیں, آپ روئیں نہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ کل خود میں تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا کچھ میرے ساتھ بھی. اینی ہاؤ, تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, آپ تو مجھے میں کراچی کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں؟ تو میں نے ان کا ہسٹری ٹکٹ دیکھا تو ان کو عمر قید کی سزا تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ شکل اور وجہ سے تو یہ آدمی کرمنل لگتا نہیں, اس کو سزا کیسے ہو گئی؟ جب میں نے جیل کا ریکارڈ وہاں سے قریبی ساتھ میرے اسٹاف تھا, تو میں نے کہا کس میں قید ہوئے؟ انہوں نے کہا ان کو 9C کی سزا ہوئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آپ نارکوٹکس کا کام کریں گے تو سزا تو ہوگی. ان کا رونا بند ہی نہ ہوا. تو انہوں نے کہا آپ میری بات سنیں گے؟ میں نے کہا بالکل آپ بات کیجیے. انہوں نے کہا جی میری ایک بھتیجی تھی, ان کی ہم نے کوئٹہ میں شادی کی تھی. ٹھیک. انہوں نے کہا 1 سال شادی چلی, 1 سال کے بعد ڈیورس ہو گیا, نباہ نہیں ہوا. تو بھتیجی کو میں کراچی لے آیا. ہم نے کوئٹہ کی فیملی کورٹ میں ان کا سوٹ فائل کیا ڈاوری آرٹیکلس کے ریٹرن کا. تو وہ سوٹ ڈگری ہو گیا. تو میں اس کا اٹارنی لے کے کوئٹہ آیا. میں نے ایگزیکیوشن فائل کیا. اجرا کی عدالت نے مجھے سامان مہیا کر دیا. ناظر نے سامان لسٹ بنا دی, جیس کا سامان تھا بچی کا جیسے ہوتا ہے. تو میں نے اڈے سے جا کے ٹرک انگیج کیا, ٹرک والے سے بات کی, کرایہ طے کیا. ٹرک والا ٹرک لے کے آیا. اگلے دن طے ہو گیا کہ صبح نکلنا ہے. صبح ٹرک والا آیا, اس کو اس کی جو ادائیگی کرنی تھی وہ کی, ٹرک میں سامان ڈالا اور میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کراچی روانہ ہو گیا. جب میں راستے میں ہم پہنچے اتھل کے قریب تو وہاں ٹرک کو روکا گیا. انہوں نے روک لیا چیک پوسٹ پہ. انہوں نے کہا جی یہ ٹرک میں آپ کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا سامان ہے. آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کراچی کا آدمی ہوں, کراچی جا رہا ہوں. ڈرائیور کو بھی روک لیا, مجھے بھی روک لیا. انہوں نے کہا جی ہماری اطلاع ہے کہ اس ٹرک میں چرس جا رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ بچی کے جیس کا سامان ہے, یہ میں سامان لے کے جا رہا ہوں اور یہ چیزیں ہیں اور پلنگ ہے, بستر ہیں اور باقی چیزیں ہیں ساری. اور میں نے ان کو رسید بھی دکھائی, ناظر کی رپورٹ دکھائی, اجرا کا حکم بھی دکھایا. انہوں نے مجھے بند کر دیا اور اسی وقت پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا سامان اتار دو. ٹرک سے سامان اتارا. اس کے بعد انہوں نے فرش اکھیڑا ٹرک کا پچھلا, تو 500 پیکٹ چرس فرش کے اندر چھپا ہوا ملا. تو انہوں نے مجھے بھی بند کر دیا, ڈرائیور کو بھی بند کر دیا. اگلی کہانی بڑی عجیب سی ہے. تفتیشی نے دونوں کو چالان کر دیا 9C میں, اور سیشن جج صاحب نے دونوں کو سزا دے دی عمر قید. تو میں نے اس قیدی کو کہا, میں نے کہا آپ نے ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں کرائے ہوں گے. اس نے کہا جی میری ڈیفینس پلی بھی یہی تھی, میں نے تمام ڈاکومنٹ ایگزیبٹ بھی کروائے تھے, رسیدیں بھی, اس کے باوجود جج صاحب نے سزا دے دی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا آپ کی پیشی؟ انہوں نے کہا جی 3 سال سے میرا کیس نہیں لگا سنوائی کے لیے. مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوئی. میں نظام کی بہتری کی بات کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا. میں کوئٹہ آیا, میں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا, میں نے کہا سر میں انسپیکشن کر کے آیا ہوں, اس طرح کا کیس آیا, اگر آپ اجازت دیں میں یہ کیس اپنے پاس لگوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ستائش بھی کی اور کہا کہ ضرور, یہی کام تو کرنے کے ہیں آپ, کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے روسٹر کو کہا یہ فائل مجھے دے دو. روسٹر سے فائل لے کر میں نے اس کو کہا صبح فکس کر دو اور وکیل کو نوٹس کر دو. میں وکیل کا نام نہیں لوں گا, اگر وہ پنڈال میں بیٹھے ان کو یاد آ جائے گا. رات کو میں نے فائل پڑھی. آپ یقین کیجئے ہر ڈاکومنٹ اور ہر ثبوت اس کے اندر موجود تھا اس کی بے گناہی کا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اس سیشن جج نے اس کو عمر قید کی سزا کیسے دی, اور 3 سال سے تو یہ اپیل ہائی کورٹ میں چلا نہیں پا رہا. تو جب میں نے آرڈر شیٹیں دیکھی تو وکیل صاحب کی بار بار غیر حاضری پائی. مجھے اور بھی تکلیف ہوئی کہ وکیل صاحب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا. میں نے اگلے دن پیشی رکھی, وکیل صاحب نہیں آئے. نوٹس تعمیر کیا, وکیل صاحب نہیں آئے. میں نے ٹیلی فون کر کے اسٹاف کو کہا وکیل صاحب جہاں بھی ہیں بلائیں. وکیل صاحب دوپہر کو نصیب ہوئے مجھے. میں نے وکیل صاحب کو کہا وکیل صاحب یہ آپ کا کیس ہے, یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ, کیس کیوں نہیں چلا رہے ہیں, اور آپ 3 سال سے ایڈجرمنٹ دے رہے ہیں. تو اس نے جواب دیا سر یہ ظالم میری فیس نہیں دیتا. مجھے اور بھی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, صبح 9:30 بجے میری عدالت میں اس کیس کو پیروی کریں, آپ فائل پڑھ کے آ جائیں. صبح 9:30 بجے وکیل صاحب آئے. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا, وکیل صاحب نے صبح بھی فائل نہیں پڑھی تھی. میں نے 5 منٹ میں اس کو بری کر دیا.
اب اس ایک کہانی میں بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے کردار ہیں، کس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے. میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کتنے ہی کڑوے گھونٹ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں. آپ بتائیے. آپ سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel.com.